شیخ احمد یاسین کے بعد یہ دوسری وہ شخصیت تھی گفتگو اور جن کی تقاریر کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیا جاتا تھا اور وائرل ہوتی تھی. مطلب میزائل مارا گیا ہے یا راکٹ قریب سے فائر کیا گیا ہے یا بم پہلے سے نصب تھا, مجھے یہ ساری کورنگ سٹوریز لگتی ہیں. 300 دن ہو گئے اس جنگ کو مکمل ہوئے ہیں, آج تک اسرائیل اپنے یرغمالی جو ہے وہ رہا نہیں کر سکتا. تو مشرق وسطیٰ میں تو پھر یہ بٹی آپ کو دیکھتی ہی نظر آئے گی نا, رکے گا تو سلسلہ نہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں براہ راست اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق سے جو ہے نا وہ دونوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو پاورز جو ہے نا اس موجودہ سسٹم کو توڑ رہی ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہیں, تب توڑ رہی ہیں. حافظ نعیم صاحب امیر منتخب ہوئے, جن کو کراچی میں لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے عوام کو موبلائز کیا. ہمارا یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی دینی ایشو لے کے آتے, حیات کے جن جن گوشوں میں گڑبڑ ہیں ہمیں وہ ایشو کیوں نہیں لے کے آتے. لیکن حافظ صاحب نے میرے بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں اور انہوں نے لانچ کر دیا, اور اس وقت چونکہ ویکیوم بہت زیادہ تھا اس لیے ان کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی. اس تحریک کو پھیلانا چاہیے, یعنی یہ صرف ڈرنے تک نہیں محدود ہونی چاہیے کہ امپورٹڈ اس لیے کہ وہ ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے تو وہ کم ٹیکس دے گی, اور جو مقامی طور پہ اور بچوں کا دودھ جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی آپ نے لگا. پرویز مشرف کے نیو ٹرن سے لے کے 2022-23 تک کن قوتوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے؟ وہ یہی مثبت قوتیں تھیں نا, جو پرو پاکستانی قوتیں تھیں, ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, نظریاتی طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو ان کا ریوائیول ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں دو آج اہم موضوعات پہ گفتگو کریں گے. پہلا موضوع تو ہم ابھی جو بہت ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے ایران کے اندر, جہاں ایران کے جو نئے صدر منتخب ہوئے اور ان کی تقریب حلف برداری تھی, جہاں حماس کے جو سربراہ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں جس طریقے سے شہید کیا گیا, اس حوالے سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں, کیا حالات بنیں گے غزہ اور اسرائیل جنگ کے, اور اس حوالے سے عالمی جو منظرنامہ کیا بن رہا ہے. اس سارے پس منظر کو دیکھیں گے, اس ساری تاریخ کو دیکھیں گے کہ حماس کی جدوجہد, اس کے اندر اس طرح کی شخصیات جنہیں پہلے بھی شہید کیا گیا اور ابھی ان کی شہادت ہے, وہ آگے کس طرح کے حالات کا رخ جو ہے وہ متعین کریں گے. دوسرا پاکستان کے, کیونکہ یہاں بھی مہنگائی کا اور یہاں پر بھی آئی پی پیز کا بہت زیادہ پچھلے مہینوں میں ایک تذکرہ رہا ہے. ہم نے بھی اس ایشو سے بہت پہلے ڈسکشن کی تھی اور آپ سب حضرات تک یہ چیز پہنچائی تھی کہ یہ کافی جو بجلی کا بوجھ ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو عوام کے کندھوں پہ لا دیا گیا ہے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کا دھرنا, اور اس تناظر میں بھی دیکھیں گے کیونکہ ایک نئی لیڈرشپ جماعت اسلامی کے اندر جو منتخب ہوئی اور انہوں نے اس سٹیپ کو لیا, اور اس کے حوالے سے کیا عوام کی توقعات ہیں اور ان کی ابھی تک کی پروگرس ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے جو دونوں سینئر تجزیہ کار ہیں, محترم مہتاب عزیز بھائی, خالد محمود عباسی صاحب, انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے. تو مہتاب بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. اسماعیل ہنیہ, اور ویسے تو خیر ہم فلسطین کے جو پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف موضوعات پہ ڈسکشن کرتے رہے اور ان کی ایفرٹس کو دیکھتے رہے, لیکن آج اگر آپ ان کی بالکل ابتدائی لائف کو اگر آپ دیکھیں اور ریکیپ کریں تو آپ ان کی لائف کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکے, کیسے آغاز ہوا حماس کے ساتھ ان کا تعلق, اور پھر ساری ایک جدوجہد کے اندر ایک ان کی کیا اسٹرگل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی, اسماعیل ہانیہ جو نام ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر بڑا معروف نام تھا اور ایک چہرہ تھے فلسطین کا, خصوصاً ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, اور غزہ کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی ان کی پہچان جو ہے وہ پوری دنیا میں تھی. لیکن اگر ان کی بچپن کو ہم دیکھیں تو پیدائش ان کی غزہ کے اندر ہی ہے. یہ ایک مہاجر کیمپ کے اندر ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے 1962 میں. ان کی جو آبائی جگہ تھی جس سے ان کے والدین کا تعلق تھا وہ مقبوضہ اسرائیل کے اندر جو شہر ہے اسکلان, اس کی ایک نواحی بستی تھی جہاں پہ ان کا خاندان رہتا تھا. 1948 میں اسے جبری طور پہ وہاں سے نکالا گیا اور وہ پھر اس کے بعد غزہ کے علاقے میں آ کے ایک مہاجر کیمپ میں آباد ہوئے. 1962 میں ان کا پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اقوام متحدہ کے اسکولوں میں انہوں نے حاصل کی.
پھر اس کے بعد یہ یونیورسٹی میں انہوں نے عربی ادب کے اندر ماسٹرز کیا تھا, اور اسی وجہ سے یہ بہت شعلہ بیان مقرر تھے. ان کی جو تقاریر ہوتی تھی اس کے شروع سے ہی لوگ بہت دیوانے تھے اور بڑا ان کو پسند کیا جاتا تھا ان کی گفتگو کو, نہ صرف غزہ کے اندر, نہ صرف جو ہے فلسطین کے اندر, بلکہ پورے عالم عرب کے اندر جو ہے. شیخ احمد یاسین کے بعد یہ دوسری وہ شخصیت تھے کہ جن کی گفتگو اور جن کی تقاریر کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیا جاتا تھا اور وائرل ہوتی تھی. مطلب ان کی اس زمانے میں بھی وائرل ہوتی تھی جب ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے, تو ان کی تقاریر اس وقت بھی وائرل ہوتی تھی کہ کیسٹس کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ سنا کرتے تھے. تو جو ان کا تعلق ہے حماس سے, یہ حماس کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے, بلکہ اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت جو اخوان المسلمین کا ونگ تھا, کیونکہ ابتدا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو غزہ تھا یہ مصر کا حصہ تھا. مصر بعد میں 1967 میں جو ہے نا اس سے الگ ہو گیا تھا. تو ابتدائی طور پہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اخوان کے نام سے ہی کام کر رہے تھے. تو یہ اخوان المسلمین کے جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا یہ اس سے منسلک رہے ابتدا سے ہی, اور جو ہے منظم لوگوں کو کرنے میں, خصوصاً طلباء و طالبات کو منظم کرنے میں, اسرائیل کے خلاف ایجیٹیشنز اور مختلف مظاہرے, اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمیشہ سے انوالو رہے. کئی دفعہ گرفتار ہوئے, یہ کئی ان کے اوپر کیسز تھے. پھر جب حماس بنی ہے تو یہ اس کے ابتدائی اراکین میں شامل تھے, بانی اراکین میں. حماس کب بنی؟ اور حماس بنی ہے, مجھے ایگزیکٹ جو ہے نا اس وقت ورنہ, لیکن میرے خیال میں 86 میں بنی تھی حماس, 80s کے اندر, 80s میں بنی ہے. تو لیٹ 80s میں, مطلب جو پہلا ہاف ہے اس کے بعد حماس بنی ہے. تو اس وقت جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے نا شروع ہوئے تھے, حماس کے ابتدائی لوگوں میں تھے. اور ان کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائڈ پہ ہی رہے ہیں. حماس کا جو عسکری ونگ تھا اس سے براہ راست ان کا تعلق کبھی نہیں رہا. یہ جو شیخ احمد یاسین تھے ان کے دفتر میں ان کی پہلی ذمہ داری بنی تھی حماس کے میں. جب حماس بنی ہے تو شیخ احمد یاسین جو اس وقت سربراہ تھے حماس کے, ان کے دفتر میں کے انچارج یہ بنے تھے. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے پرسنل سیکرٹری رہے, پھر ان کے جو ہے نا ترجمان رہے, پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کے نائبین میں بھی شامل ہوئے. جو ان کے 5 نائبین تھے ان میں بھی اسماعیل ہانیہ کو ہو گئے. ان کی جو ہے جو شہادت ہے اس کے بعد عبدالعزیز رنتیسی بنے تھے وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ شہید ہو گئے تو پھر خالد المشعل کو بنایا گیا تھا. یہ باہر تھے. خالد المشعل جو ہے اس وقت دمشق میں ہوا کرتے تھے, شام کے دارالحکومت میں. تو وہاں پہ حماس کی جو شاخ تھی وہ آفس تھا اس کو کرتے تھے. پھر جب یہ شروع ہوئے وہاں پہ تو انہیں نکلنا پڑا, اس کے بعد وہ ترکی گئے, پھر قطر منتقل ہو گئے. 2007 میں جب پہلی گورنمنٹ بنی تھی جو غزہ کے اندر, تو یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. یہ ایک معاہدہ تھا الفتح کا اور حماس کا جس کے تحت وہاں پہ حکومت بنی تھی. 1 سال بعد ہی جو ہے وہ یہ جو ہے نا حکومت چل نہیں سکی, حکومت ٹوٹ گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل گئے جو ہے نا الفتح. وہاں سے اس نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور وہ صرف مغربی کنارے تک محدود ہو گئی. تو یہ سارا علاقہ حماس کے قبضے میں آ گیا, غزہ کی پٹی کا. اور یہاں پہ پھر جو ہے یہی جو اس کا چہرہ رہے, اس کی وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی. اس کے بعد دوبارہ الیکشن تو نہیں ہو سکے, لیکن بہرحال وہی حکومت برقرار رہی آخر دم تک. جو جب یہ 7 اکتوبر ہوا اور اس جنگی حالات شروع ہونے سے پہلے تک یہ تھے, مطلب حماس کی ہی حکومت تھی, ان کا ہی کنٹرول رہا. حکومت تو خیر اس طریقے سے مطلب اسے نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ کہ کنٹرول مکمل حماس کا تھا اور اس کو اسماعیل ہنیہ ہی مینیج کرتے تھے. پھر یہ کہ 2017 کے اندر جو ہے وہ 2 ٹرمز پوری ہونے کے بعد خالد المشعل جو ہے ان کو سربراہی ان کی جو ہے نا وہ تجدید نہیں کی گئی, تو ان کی جگہ جو ہے اسماعیل ہانیہ کو منتخب کیا گیا تھا حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ کے طور پہ. اور پھر جو ہے یہ کچھ عرصے بعد جو ہے یہ وہاں سے منتقل ہوئے تھے غزہ سے نکل کے, تو یہ بھی ترکی آئے, مصر, اور مصر سے ترکی آئے. ترکی کے بعد یہ قطر میں مستقل طور پہ وہاں پہ تقریباً یہ ہے 2019 سے لے کے اب تک جو ہے وہ قطر کے اندر ہی مقیم تھے. تو یہ ان کی ہے ایک بریف اگر ہم کہیں اس کی لائف ہسٹری. صحیح. چلیں آتے ہیں ابھی جو سب حوالے سے واقعات میں خالد صاحب کی طرف جاتا ہوں. خالد صاحب یہ خبریں تو آ گئیں, کس طرح وہ ہوا, بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں. ایک مطلب بیانیہ یا ایک
یا تھیوری یہ چل رہی ہے یا واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو میزائل کے ذریعے اٹیک کیا گیا، ایک ہی ہے کہ خود اس کے اندر بارودی مواد تھا. خیر ان چیزوں سے ہٹ کر آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک آلریڈی ایک جنگ کے اندر دو فریق ہیں، اس جنگ کو جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے، جو جماعت لیڈ کر رہے ہے، اس کا سربراہ ایران آتا ہے اور ایران کے ساتھ خود اسرائیل کی بڑی ایک ٹینشن رہی ہے اور نیئرسٹ فیوچر کے اندر بھی کچھ حملے اور وہ ساری چیزیں رہی ہے. اور پھر وہاں پہ اس کا مارا جانا، اس کی شہادت، اور جس طریقے سے اور جو واقعہ ایسا تھا کہ پریزیڈنٹ کے حلف پہ وہ ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے اور اس نئی گورنمنٹ کو کیا پیغام دیا گیا، خود امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا، مسلمان ممالک کو کیا پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، کیا منظرنامہ بن رہا ہے؟ کافی سارے سوال آپ نے جمع کر دیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں نا کہ ایران کی حکومت نے بلایا اور کوفیوں والا کردار ادا کیا، میرے اس پہ وہ مطلب مجھے اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے اس بات سے. بڑا مشکل کام ہے آج کے جدید دور میں کہ آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ دھوکہ دہی ریاست کی سطح پہ کریں. پھر یہ کہ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو یہ حکومت ایران کی بہت بڑی سبکی ہے اس کے اندر، کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ اسے کمپیئر کرتے ہیں نا ایبٹ آباد کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ بالکل نہیں بنتا ہے اس کا کمپیریزن، کیونکہ وہ تو کوئی چھپی ہوئی شخصیت تھی، جبکہ یہ تو باقاعدہ ڈکلیئرڈ ریاستی مہمان تھے اور ان کو ٹھہرایا گیا تھا جو بھی ایران کی حد تک جتنا بھی محفوظ علاقہ ہو سکتا تھا ادھر. تو اس اعتبار سے وہ ان کا ہٹ ہو جانا ایران کے لیے بہت بڑی سبکی ہے. تو مجھے ان باتوں کی وجہ سے یہ نہیں لگتا کہ اس میں باقاعدہ ایرانی انتظامیہ ملوث ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے، اندر سے لوگ ملے ہوئے نہ ہوں تو کوئی اس طرح کا بڑا فیصلہ جو ہے نا یا بڑا ایونٹ یا وہ مینیج نہیں کیا جا سکتا. تو کون سی ریاست ہے جس میں لوگ ملے ہوئے نہیں ہوتے؟ ہر ریاست میں ہوتے ہیں. امریکہ میں 9/11 ہوا تو کیا وہاں پہ کوئی لوگوں کی فیسیلیٹیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کیا گیا؟ اور یہاں پہ اگر فرض کریں ایبٹ آباد آپریشن ہوا یا ایون اگر ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا تو کیا کوئی اندر سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لوگ شامل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا؟ وہ سہولت کار جیسے تو یہاں ہوتے ہیں تو ایسے ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں، امریکہ میں ہو سکتے ہیں، اسرائیل میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو شروع میں حماس کا ہوا تھا تو اس پہ بھی لوگوں نے کہا نا کہ یار وہ اسرائیل کے اندر ان کے کیمروں کو کیا ہوا تھا. تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ جو کسی اور گیم میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ایران میں بھی ہوا ہو. اب میرے تازہ ترین باتیں تو یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ کافی بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ حکومتی سطح کا چکر نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا تو وہ کہیں نیچے ہوا ہے. اب آ جائیں یہ جو چیز کہتے ہیں نا کہ فلاں یہ میزائل مارا گیا ہے یا راکٹ قریب سے فائر کیا گیا ہے یا بم پہلے سے نصب تھا، مجھے یہ ساری کورنگ سٹوریز لگتی ہیں. جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی بہت ہائی ٹیک چیزیں بھی بن گئی ہیں نا. کیا ہے مسئلہ؟ اب اگر کسی علاقے پر ڈرون اٹیک ہو سکتے ہیں تو چھوٹے ڈرون بھی تو ہو سکتے ہیں نا جو روشن دان سے اندر چلے جائیں. تو مطلب یہ اب اس طرح کے مسئلے مسائل عوامی سطح پہ تو کنزیوم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس کو اگر اس جگہ پہ دیکھیں نا جو اس وقت دنیا جہاں تک ٹیکنالوجی میں پہنچی ہوئی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بندے کو کسی فرد کو ہٹ کرنا. اب یہ ہے کہ اسرائیل کو اس کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں لگتا ہے. یہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے، شاید وہ خود بھی پریشان ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ اس سے جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے. ایران کی جس درجے میں سبکی ہوئی ہے، اب اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو اس نے اگر کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کچھ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو اچھوتا کرتے ہیں. دشمن جس کی کو نہیں سوچ رہا ہوتا اس سے بڑھ کے کرتے ہیں، تو تبھی تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو سرپرائز ایلیمنٹ رہتا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کامیابی ہی نہیں ملتی. تو ایران نے وہ تو نہیں کرنا جو اس نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ وہ پتہ نہیں 300 میزائل جا رہے ہیں، یہاں سے گزر گئے ہیں، وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، تو اتنے گر گئے ہیں، اتنے یہ ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. یہ اب نہیں کوئی اس کے اندر کچھ مطلب کوئی ضرب لگانے والی چیز ہوگی. تو وہ جب ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیل کے یمن تک چلا جائے، لبنان تک آ جائے. تو یہ ساری امکانات ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں تو پھر یہ بٹی آپ کو دیکھتی ہی نظر آئے گی نا، رکے گا تو سلسلہ نہیں. پھر انٹرنیشنل پاورز اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتی. بہت سے لوگوں نے اپنے سکور سیٹلز کرنے ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو وہ پھر بیچ میں کودتے ہیں. الزام کسی پہ آ جائے گا، کرے گا کوئی. اب رشیا ہے، اس نے بہت مشرق وسطیٰ میں مار کھائی ہوئی ہے،
آخر میں ایک وقت میں وہ جا کے بالکل جیسے بندہ گرنے والا ہو نا چھت سے، تو آخری بس نکر آپ نے پکڑ رکھی ہو چھت کی، تو اس طرح وہ ایک اس کے پاس شام رہ گیا تھا، باقی اس کے ہاتھ سے سب نکل گئے تھے. وہاں سے اس نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ریگین کرنا شروع کیا ہے. تو اب اگر وہ اسرائیل کا موقع اسے ملے گا تو وہ ایران کی پوری طرح پیچھے آئے گا، سپورٹ کرے گا. اس کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے، گولڈن چانس ہے. اور اس اعتبار سے یہ کوئی اسرائیلی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئی ان کا اچھا قدم نہیں ہے جو انہوں نے اٹھایا. ظاہر ہے اس وقت الزام تو انہیں پہ جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یا کوئی تھرڈ فورس ہو کہ جو چاہتی ہو کہ جنگ پھیلے اور اسرائیل کو وہ اسے اسٹریچ کرنے پہ مجبور کرے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیلی ملوث ہے اس میں، تو حماقت ہے اسرائیل کی بھی، یہ اس کے خاتمے کا آغاز ہے. اور دیکھیں اس طرح کے آل آؤٹ وار ہوتی ہے نا، تو اسرائیل بہت، بے شک اس کی ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، اب یہ بھی تو ٹیکنالوجی کا کمال ہے نا سارا کچھ، لیکن یہ کہ اس کا جو رقبہ ہے، جو اس کی پاپولیشن ہے، وہ ساری سامنے رکھیں، اور دوسری طرف ایران کو کی افرادی قوت کو سامنے رکھیں، تو اگر یہ آل آؤٹ ایران چلا جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کے لیے اپنا دفاع کرنا، اور نہ ہی امریکہ کے لیے اتنا آسان رہے گا کہ واقعی اس کو بچانا. وہاں کی بھی تو رائے عامہ ہے، اس کا بھی تو لحاظ کرنا پڑے گا، خیال کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے حالات اتنے اب اس طرح کے نہیں ہیں جیسے 60s میں تھے یا 70s میں تھے، یا یہ کہیں کہ 9/11 کے بعد کے تھے. اب دنیا بہت بدل چکی ہوئی ہے، اور اب وہ جو ایک تصور تھا سول سپریم پاور کا وہ اب نہیں رہا ہے. تو اس لیے یعنی یہ تو جنگ و جدال جو ہے نا بڑھتا نظر آ رہا ہے بجائے رکنے کے. صحیح. مہتا بھائی، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ مشکل، کیونکہ آلریڈی اسرائیل ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی کو ابھی اس طریقے سے اس کی وہ ٹینشنز ختم نہیں ہوئی، اور اوپر یہ واقعہ. اور کل میں رپورٹس بھی پڑھ رہا تھا کہ مشرقی حصے سے ویسے ہی بہت زیادہ آبادی کی بے دخلی ہوئی ہے، اور ابھی عوام اور زیادہ وہاں سے ایک خوف اور ڈر جیسا ان کا رہتا ہے وہ ہوئے ہیں. پھر بچوں کے اسکول کی چھٹیاں انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہیں. ابھی تک کوئی آفیشیل بیان صرف ایک میں نے کسی وزیر کا، اسرائیلی وزیر کا، اس نے اس طرح ہیبرو میں اس نے کچھ ایسے الفاظ لکھے تھے کہ ہم کوئی صلح کی طرف نہیں، جیسے وہ ایک وہ ہوتے ہیں. البتہ دوسری طرف امن معاہدے کی بھی کوششیں ہو رہی تھیں، اور کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں، جس میں امریکہ، مصر اور قطر کے تعاون کے ساتھ جنگ بندی کی طرف چل رہی ہے. لیکن اب اتنا بڑا واقعے کے بعد آپ اسرائیل اور غزہ کی اور فلسطین کی جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کیا ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے جسے ہم توقع رکھنی چاہیے؟ اچھا فاروق بھائی، ایک تو میں وہاں سے کنٹینیو کروں گا جہاں سے خالد صاحب نے بات کی تھی کہ ایسے واقعات جو ہے نا، یہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت ساری اصل میں لابیز جو ہوتی ہیں نا، وہ ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اپنا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک سیکٹیرین بڑا مسئلہ ہے، جو مسلکی بنیادوں کے اوپر شیعہ سنی کا جو تنازع ہے، اس کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ آئی ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اینٹی ایران جو ایلیمنٹ تھے انہوں نے بڑا جو ہے نا کھل کے اس موقع کو استعمال کیا. ان کو تو اس چیز کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات خالد صاحب نے کہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو امریکہ کا ایک حملہ جو ہے کابل میں بھی ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر احمد الظواہری مارے گئے تھے تقریباً. تو اس کے اوپر بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی طالبان جو ہے نا وہ ملوث تھے اس کے اندر، جب تک وہ غاروں میں تھے، جب تک تھے تو وہ کہیں پہ بھی جو ہے امریکہ انہیں ٹریس نہیں کر سکا. تو اب جب وہ طالبان کے کانٹیکٹ میں آئے تو وہ ہو گیا. لیکن یقیناً ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی اس کے اندر. وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انٹیلیجنس اور جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک جنگ ہے جو کہتے ہیں کہ سرفس کے نیچے چل رہی ہوتی ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ بھی یہی معاملات ہیں کہ یہ بھی جس طریقے سے ہوا ہے. پھر ایران کے اندر بہت ساری لابیز موجود ہیں، مطلب علیحدگی کی کئی ایک تحریکیں چل رہی ہیں. بلوچ علیحدگی کی تحریک اگر پاکستان میں ہے تو وہ ایران کے اندر بھی چل رہی ہے. اسی طرح جو اہواز کی تحریک ہے وہاں پہ عرب ایرانی جو ہے وہ بھی موجود ہیں، کرد موجود ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی کئی ایک کمیونٹیز ہیں جو اس کے اندر، اور ود ان لیفٹسٹ بہت زیادہ ہیں، شاہ پرست جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے نا ود ان شیعہ
ان کے ہاں بھی بہت سارے ڈویژنز وہاں پہ موجود ہیں. تو اس قسم کے مطلب ایلیمنٹس ہو جاتے ہیں جو کہیں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. جس سے خالد صاحب نے کہا کہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مطلب خود امریکہ کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ایک بھرے مجمع کے اندر گولی مار دی جاتی ہے. ایک نہیں 2-3 پریزیڈنٹس کو امریکہ میں گولی ماری گئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے. پہلی تو یہ دیکھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ہونے کے بعد نا وہ اسرائیل کے اندر حالات کی کشیدگی جو ہے نا وہ ہر لیول پہ بہت بڑھ گئی ہے. مطلب لوگوں نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں تو لوگوں نے تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلنا شروع کیا تھا اسرائیل کے اندر. مطلب تقریباً اس کے اگلے 24 گھنٹے میں کوئی 70,000 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ ایسے تھے کہ جو نکل گئے ہیں یا جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہے, ٹکٹس بک کروائے اس کے اندر, جہازوں کے اندر. اور پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی مطلب یہ تقریباً 48 گھنٹے یا 56 گھنٹے کے اندر اندر ہی جتنی بھی ایئر لائنس تھی انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی فلائٹس کینسل کر دی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی, ایئر فرانس کی, KLM کی, ڈچ جو ایئر لائن ہے اس کی, اور جرمن ایئر لائن جو ہے لوفتھانسا اس کی, یہ ساری پروازیں کینسل ہو چکی ہیں. بڑی بڑی کوئی ایئر لائن جو ہے نا اس وقت اسرائیل کے لیے وہ فلائی نہیں کر رہی. اور جو آخری اطلاعات تھیں کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی تھی تو ایئرپورٹ کے باہر جو ہے وہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کب کھلیں گے. اب وہی کابل والا سینیریو جو ہے یہ اسرائیل کے اندر کی بات ہے جو بہت جسے کہتے تھے نا کہ پیسفل جو ہے نا وہاں پہ تھا کہ جی دیکھیں آئرن ڈوم ہے. اور خالد صاحب لوگ تقابل یہ کرتے تھے کہ دیکھیں غزہ تو تباہ ہو گیا تو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ تو لوگ اسی طرح زندگی برقرار ہے. لیکن وہاں پہ یہ صورتحال ابھی کچھ بھی عملاً نہیں ہوا ہے. انٹرنیشنل سنیریو میں جیسے خالد صاحب نے کہا کہ امریکن جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی نیوی کو آرڈر کیا ہے کہ جی وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کریں. اس میں ایک جو ان کا بحری بیڑا ہے اس کو روانہ کیا گیا ہے. نیوی کے بہت سارے ایسٹس جو ہے نا وہ ان کو ابنائے ہرمز میں اور جو ہے بحیرہ روم میں وہ اس کو کے لیے روانہ کر دیا وہاں پہ. امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے. جی امریکی وزیر خارجہ مطلب کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اسرائیل کی جو ہے نا وہ ہمارے یہ اس کا مطلب ایک وہ ہے اس وقت سمبل یہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ فلسطین کا ایشو جو ہے اس کی ہائپ کو اس سے ماپا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا اس کا لیول ہے. اچھا اور امریکہ کے اندر اگر دیکھیں تو نومبر میں ابھی الیکشن ہونے ہیں اور یہ پہلا موقع ایسا ہے. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے اندر لکھا تھا کہ یہ پہلا موقع ایسا ہے. ہمیشہ جو الیکشن ہوتے تھے نا امریکہ کے اندر اس میں جو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہوتے تھے وہ دونوں یہ شو کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کے زیادہ قریب ہیں. صحیح. یہ وہ مطلب اپنے جسچر سے اس کی اپنی تقاریر کے اندر اپنے جو ہے نا اقدامات کے اندر وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کا یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں براہ راست اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق سے جو ہے نا وہ دونوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. ابھی کہ ظاہر کھل کے وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جو بنا ہوا ہے اتنے جو ہے نا 50-60 سال سے جسچرز ہیں. جیسے ٹرمپ نے بھی وہ ہاتھ نہیں ملایا وہ ویڈیو کافی وائرل, بہت ساری مطلب چیزیں اس نے پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. اور یہ مطلب اس نے اس چیز کو انڈیکیٹ کیا کہ یہ پہلا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اسرائیل سے فاصلہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رائے عامہ کو تبدیل کیا ہے. اس جنگ نے جو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تھی جس کو 300 دن پہلے ہو گئے ہیں تو اس نے جو ہے رائے عامہ کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا. ابھی حال ہی میں فرانس کے الیکشن ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس کے رزلٹ نوٹ کیے ہوں وہاں پہ کہ جس دن الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس دن جو چیف ربی ہے وہاں فرانس کا جو ان کے سیناگاگس کی کمیٹی ہے اس نے لکھا کہ فرانس اب یہودیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا. اور وہ پارٹی جیتی ہے وہاں پہ جو کھل کے اسرائیل کی مخالفت کر رہی تھی اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی علم بردار تھی. اور جو ان کے تھے اور یہ بھی اس دوران ہوا کہ مطلب اس دفعہ جو عوامی جائزے تھے نا اس کے اندر یہ تھا کہ جو الٹرا ریڈیکل جو پارٹی ہے وہاں پہ وہ جیت رہی ہے جتنے بھی عوامی سروے ہوئے تھے. لیکن جو نتائج آئے ہیں وہ ٹوٹلی اس سے ڈفرینس ہوئے. یہی برطانیہ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی لیبر پارٹی جو ہے وہ جیت گئی
اور وہ جو پہلے حکومت میں رشید سونک کی جو جماعت تھی اور دیگر جو جماعتیں جو پرو اسرائیل سمجھی جاتی تھی، ہوتے تو خیر سارے ہی اسرائیل کے اندر کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن یہ وہ جماعتیں ہیں جو اسرائیل سے نسبتاً دور ہوتی ہیں، وہ جیتی ہیں وہاں پہ. پھر انڈین الیکشنز کے اندر بھی ہم نے یہ ریزلٹس دیکھے کہ مودی کی جتنی انوالومنٹ رہی ہے ساری جنگ کے اندر، مطلب مودی میں تو خیر مودی کے الیکشن میں اسرائیل ایک فیکٹر نہیں تھا. بہرحال یہ فلسطین کاز جو ہے نا، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو خیر اس کے لیے مسلمان یہ پاکستانی ایشو وہ ان کے لیے ایشوز دوسرے ہیں. لیکن یہ دو الیکشن جو تھے، ایک فرانس اور برطانیہ، ظاہر دنیا کی دو نیوکلیر پاورز بھی ہیں، پرماننٹ نیٹو ممبر بھی ہیں، اپنا سلامتی کونسل کے مستقل ممبر بھی ہیں، تو ان کی سگنیفیکنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی. اور ان دونوں کے الیکشن کے اندر فلسطین ایک الیکشن میٹر کے طور پہ سامنے آیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جو اس کی کیا کہتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی تھی وہ بہت نیچے آئی ہے. لوگ اسرائیل کو اب اس طریقے سے وہ نہیں کر رہے کہ مظلوم ریاست اور بڑی پیسفل یہودی ریاست. اور یہ جو ایسیسینیشن ہے یہ، اور اس سے پہلے صالح العراوی جو تھے ان کو جب بیروت میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی، جن کی گنشپ جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو میزائل مار کے انہیں شہید کیا گیا تھا. یہ دو وہ لوگ تھے جو پولیٹیکل لوگ تھے، اور دنیا بھر کی کہیں پہ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ جو پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے اس کو اریسٹ تو کئی دفعہ کیا گیا ہے. ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو کبھی بھی اسیسینیٹ نہیں کیا گیا. یہ ہمیشہ ایک رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ آئرلینڈ کی جو تھی آئرش ریپبلکن آرمی، وہ 150 سال چلتا رہا اس کا تنازع برطانیہ کے ساتھ. بہت لوگ مارے گئے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے جو ہے نا، جو ان کی رائل فیملی کے ممبرس تھے، وہ مارے گئے اس جنگ کے اندر، آئرش ریپبلکن آرمی نے مارے. لیکن جو ان کا پولیٹیکل بیورو تھا شین فین، اسی کے جو کیا کہتے ہیں اس وقت کا سربراہ تھا جیری ایڈم، اس کے ساتھ ہی مذاکرات ہوئے اور وہیں جا کے فیصلہ ہوا آئرلینڈ کا مسئلہ. تو اس صورتحال میں جب یہاں پہ یہ چیز آ گئی ہے تو اس سے بھی دنیا کو ایک میسج کیا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات بھی کیسے ہوں گے، کون کرے گا مذاکرات. مطلب اسرائیل تو یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد ہیں، حماس کو تو وہ دہشت گرد کہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو اوپن ہوتے ہیں، جو مذاکرات میں سامنے آتے ہیں، مذاکرات کار کو تو کہیں نہیں مارا جاتا. دنیا کی کسی تہذیب کے اندر بھی ایلچیز جو ہوتے ہیں ان کو، یا جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں مارا جاتا، لیکن اسرائیل نے اس کے اوپر بھی کیا. اور عملاً صورتحال اسرائیل کی یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ وہاں پہ 300 دن ہو گئے اس جنگ کو مکمل ہوئے. اکتوبر میں 1 سال مکمل ہو جائے گا، 7 اکتوبر کو. اگست میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ سپٹمبر کا 1 مہینہ ہے درمیان میں. تو وہاں پہ آج تک اسرائیل اپنے یرغمالی جو ہے وہ رہا نہیں کر سکا. اور کافی وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کہ ابھی تو ہمارے جو لوگ ہیں جن کو یرغمال کیا گیا ان کا بچنا تو ناممکن ہے. اب اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد ہاں ان کا بچنا مشکل ہے. مطلب دیکھیں پرسوں بھی انہوں نے ایک دعویٰ کیا، پرسوں جا کے جب یہ ہوا تو اس کے بعد ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ جو حماس کا عسکری ونگ جو ہے القسام بریگیڈ، اس کے جو سربراہ ہیں محمد دیف، ان کو بھی جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن مزے کی بات یہ کہی کہ انہوں نے کہ یہ جولائی میں ایک اٹیک کیا تھا، اس کے اندر وہ زخمی ہوئے تھے، اور اس کی اب ہمیں انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں کہ وہ اس کے اندر ہو گئے، جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا حماس نے ابھی. کہ اس سے پہلے مطلب جب بھی ہوا ہے تو حماس نے اوپنلی چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب جو اس خطے کی جو صورتحال بن چکی ہے، تمام عالمی قوانین یا جس کے اوپر یہ پوری ایک جو ہے نا، ایک تو اسٹیٹس ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹس کی ایک جو آپس میں تعلقات کی نوعیت تھی جو 20ویں صدی کے اندر بنی تھی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، پہلے لیگ آف نیشن اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی صورت میں. تو کچھ رولز، کچھ ضابطے، کچھ پروٹوکولز بنائے گئے تھے جس کے اوپر یہ ساری دنیا کا نظام چل رہا تھا. اسرائیل اب ایسا ہوا ہے کہ ایک بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح اس نے ہر چیز کو رون دیا ہے. اب کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ وہ مذاکرات کاروں کو بھی مار دے گا، وہ جو ہے بھوک کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا، وہ ہاسپٹلس کو بھی تباہ کرے گا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر اسرائیل کے اوپر بات آئے گی تو پھر امریکہ اس کے پیچھے آئے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا.
تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز والی چیز تو کہیں باقی نہیں بچ گئی. تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے لوگوں کی جو ہے وہ مینٹل اپروچ کے اوپر لازمی ہوگا. اور جیسے خالد صاحب نے کہا تھا, میں آخری بات اس کے اوپر یہ کہوں کہ جو خالد صاحب نے کہا تھا کہ ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ اس واقعے سے چند دن پہلے کی بات ہے, مطلب گزشتہ جولائی کے اندر ہی بیجنگ کے اندر جو حماس اور فلسطینیوں کے متحرک گروہ الفتح, ان دونوں کا اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے سارے اختلافات ملا کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ بننے والی کسی بھی حکومت میں یہ دونوں پارٹیز شامل ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جسے کہ عالمی طور پہ دیکھا گیا کہ چائنا کے اندر آئے الفتح جو محمود عباس جس کی قیادت کرتے ہیں, اور حماس ظاہر لوگ جانتے ہیں اسے کہ یہ دونوں متحارب گروپ تھے, ایک کا قبضہ جو ہے نا مغربی کنارے پہ تھا اور ایک کا غزہ کے اندر. تو یہ دونوں چائنا پہنچے ان کے نمائندے, اور وہاں پہ ان کا باقاعدہ چائنیز وزیر خارجہ کی موجودگی میں ایک ایگریمنٹ اناؤنس ہوا. ظاہر ہے اس سے پہلے نیگوسیشن ہوئی ہوں گی. تو یہ بہت بڑی اسرائیل کہہ گئے تھے وہ غلط تھا, چائنیز وزیر خارجہ کے سامنے, جی چائنیز وزیر خارجہ کی موجودگی میں وہ ہوا. تو یہ بہت بڑے ایک سگنیفیکنٹ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اس کھیل سے باہر نہیں ہے, وہ اس کے اندر انوالو ہے اور پورے طور پہ انوالو ہے. پھر رشیا تو پہلے سے ہی ہے, ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اس کی آ چکی ہیں وہاں پہ. تو اگر یہ جنگ پھیلتی ہے دائرہ تو اس کی ڈائمینشنز جو ہے وہ بہت محدود نہیں ہوں گی, وہ بہت وسیع ہوں گی. اس کے خیال سے اس پہ ہم جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا تو کافی ڈیٹیل میں ہم نے وہ جو ہمیں احادیث میں خبریں بھی ملتی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بہت سے کلپس بھی ان دنوں بہت وائرل تھے, ابھی بھی ہیں, کہ عرب کا وہ خطہ ہے جس پہ وہ میدان جنگ بنے گا. اس کی ایک وجہ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ تو گویا ایک اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے, جنگ تو اس کی ایک وجہ بنتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ٹھیک ہے ایک چھوٹا ملک ہے, لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے بڑے ممالک کی حمایت ہے, اور اس کے ساتھ ایک الائنس ہے جس میں یو ای ہے, سعودیہ ہے, اس کے علاوہ بہت سے مصر بھی تقریباً ایک قسم کا اس کی وہ خاموش تماشائی ہے. باقی ہمارے ممالک کا تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جیسے مہتاب بھائی نے بتایا کہ اب اس جنگ میں یا اس سارے سینیریو میں بڑے پلیئرز بھی انوالو ہو چکے ہیں. آپ کو امریکہ کا دائرہ کار اور اسرائیل کا دائرہ کار سمٹتا نظر آ رہا ہے آئندہ حالات میں اور اس واقعے کے بعد؟ اچھا, یہ جو دوستیاں دشمنیاں ہوتی ہیں نا, یہ تو سیاست کے اس کھیل میں, شطرنج کی ان چالوں میں بنتی بگڑتی رہتی ہیں, یہ کوئی مستقل نہیں ہوتی. تو اس میں پھر یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ نہیں اس طرح کی دوستی نہیں ہوتی ہے جس طرح کی ہماری پرسنل لائف میں دوستی ہوتی ہیں. کہتے بھی ہیں کہ بین الاقوامی دوستیاں جو ہے نا وہ مفادات کے تابع ہوتی ہیں. جی. اور اس میں اب اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے نا, اب حدیث کا آپ نے حوالہ دیا تو وہ تو بہت بڑا میدان ہے نا اس پہ. میں صرف اس وقت تو یہ حدیث ضرور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو اس دور میں اموات ہوں گی نا بکثرت ہوں گی, تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ قاتل جو ہے نا مارنے والا, اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں جسے مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہوں, اور جو مقتول ہے نا اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اسے یہ نہیں پتہ میں مر رہا ہوں, اسے یہ پتہ ہے میں مر رہا ہوں, لیکن یہ جو مجھے مار رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں یہ اسے نہیں پتہ ہوگا. تو اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو اب آپ کو مارنے والا ہاتھ فرض کریں شامی کا نظر آتا ہے, یا کسی عراقی کا نظر آتا ہے, یا کسی ایرانی کا نظر آتا ہے, یا کسی اور کا سعودیہ کا نظر آتا ہے, اس کے پیچھے اصل مقاصد کس کے آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو مارنے والے کو نہیں پتا میں اسے مار کیوں رہی ہوں, وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوگا, مارنے والا بھی, اور مرنے والا بھی غلط فہمی کا شکار ہوگا. تو اس لیے یہ ایک پیچیدہ جنگ ہے, یہ کوئی آسان مطلب اتنی سادگی سے سمجھ میں آنے والی جنگ نہیں ہے. بس اس سے یہ سمجھ لیں. صحیح. تو اس کو اتنا یعنی سمپلی جو ہے نا نہ کر لیا کریں گے اس میں ایران ملوث ہے تو اس میں ملوث ہے, یہ بہت مطلب پیچیدہ کھیل ہے. یہ پیچیدہ کھیل, ایک بات سمجھ لیں, آپ نے پوچھا نا کہ ان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے, تو جی یہ تو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس بدلتی دنیا میں نئی پاورز ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں, اور اس میں ایک بات تو یہ ہے نا کہ ڈسٹرکشن آف یورپ اینڈ امریکہ دونوں پروجیکٹ میں شامل ہیں, اور اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو در حقیقت ان کی ایک فرنٹ پوسٹ تھی اس خطے میں, اس سارے خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایک مورچہ ہے, مورچہ ہے.
تو جب وہی برباد ہو گئے تو یہ مورچہ کدھر رہنا ہے؟ اور ہو سکتا ہے اس بربادی کا آغاز اسی مورچے سے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو نیا نظام آ رہا ہے وہ ہم مسلمانوں کے فائدے میں ہوگا؟ نہیں, زیادہ ورس ہوگا. صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, نو انسانی کے لیے زیادہ برا ہوگا. اس لیے مجھے توقع ہے وہ بھی نہیں آئے گا. وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے میں تو کام آئے گا, لیکن خود اپنی امپلیمنٹیشن سے پہلے کوئی نئی پاور اٹھائے گی. تو اب حدیثوں کا آپ نے حوالہ دیا تو پھر وہ پاور کون سی ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, امت مسلمہ کے اندر سارا پوٹینشیل موجود ہے, لیڈرشپ نہیں ہے نا. تو وہ لیڈرشپ اگر مل جائے جو ہماری روایات میں حضرت مہدی کے حوالے سے آتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے, تو باقی تو دیکھیں نا اب سٹیج تو پوری طرح سیٹ ہو گیا ہے. سٹیج سیٹ ہونے میں کوئی کسر باقی, پردہ بھی اٹھ چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا پردہ اٹھنے کی منتظرہ نگاہ, تو پردہ بھی اٹھ چکا ہے. اب بس وہ انٹرنس ہونی ہے 2 کرداروں کی, باقی پوری طرح معاملہ سیٹ ہے. تو یہ اصل نو انسانی کے لیے فائدے کی بات بھی یہی ہوگی, کوئی رحمت کا منظر آ جائے نا. نہیں تو اگر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ وجود میں آ جائے تو وہ تو فائدے کی بات نہیں ہوگی. اس سے تو پھر یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہی بہتر ہے. تو اب یہ شفٹنگ ہو رہی ہے. جو پاورز جو ہیں نا اس موجودہ سسٹم کو توڑ رہی ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہیں, تب توڑ رہی ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو نظام وہ لے کے آئیں گی وہ انسانوں کے لیے مفید نہیں ہوگا, اور یہ خود اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے. وہ اتنا یعنی پوری انسانیت کو غلام بنا لینے والا نظام تو اللہ کو کہیں گوارا نہیں ہوگا. تھوڑا بہت تو آنکھ ہونا چاہیے نا, بالکل ہی باطل تو نہیں چل سکتا. لہٰذا یہ ایک اس توڑ پھوڑ کے درمیان ایک نئی طاقت ابھرے گی, وہ اسلامی طاقت ہوگی. اور اس لیے وہ اب ظاہر ہے مسلمان ممالک میں پاکستان کا ایک رول ہے. جب اگر وہ والی چیز سامنے آ جاتی ہے تو سب سے بڑا پوٹینشیل تو پھر آپ کو عسکری اعتبار سے دیکھیں, ذہنی اعتبار سے دیکھیں تو پھر پاکستان میں نظر آئے گا. لہٰذا یہ اب اصل میں اس چیزوں کو بدلتے بدلتے 8-10 سال لگ جاتے ہیں. اب ہم ایک دم نہیں ہو جاتا. ابھی ہم ایک بات کریں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کل یہ ہونے والا ہے, نہیں ہوا تو جی ایسے ہی بکواس کی تھی, یہ لگے گا. لیکن یہ دیکھیں کہ بھئی یہ ہے, وہاں تک جانا ہے. ہو سکتا ہے 10 سال لگیں یہ تبدیلی آنے میں, 15 سال لگ جائیں. لیکن یہ کہ اس تبدیلی کی شروعات ہو گئی ہے, آغاز ہو گیا. اب وہ مجھے اس سے یاد آیا نا کہ وہ جب اسرائیل 1948 میں بنا ہے نا, اس موقع پر جو بن گوریان تھا تو اس کے ساتھ ایک وہ ان کا وہ جو ہے نا مذہبی رہنما بھی تھا یہودیوں کا, تو وہ رو رہا تھا. باقی خوش تھے, وہ رو رہا تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا, تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آئی نو دس از دا بگننگ آف دا اینڈ. یعنی اسے اس وقت معلوم تھا کہ یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ اصل میں یہودیت کے خاتمے کا پروسیس ہے. یہ چونٹی کو پر لگ رہے ہیں تو کیوں لگ رہے ہیں, وہ جانتا تھا. مہتاب بھائی ایک انگڑائی خالد صاحب نے بتائی, ایک انگڑائی پاکستان میں بھی آ رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا پاکستان کے, خیر عالمی حالات کی طرح پاکستان کے بھی حالات زیادہ ورسٹ رہتے ہیں اور یہ چکولے لیتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو ایک مہنگائی کے حوالے سے ایک عوامی ایشو ہے, اور جس طریقے سے بلات آئے اور آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, اور جس طرح وہ ایک ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو اشرافیہ کہہ لیں یا بدماشیہ کہہ لیں, اس کا جو ایک قبضہ ہوا ہے ہمارے اداروں کے اندر اور ہماری پالیسی میکنگ کے اندر, تو ایک توانا آواز کی صورت ایک جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے, بہرحال ابھی ان کی اسٹرگل تو جاری ہے. میں سب سے پہلے آپ کا جو کویشچن کروں گا کہ جماعت اسلامی کا ابھی یہ جو دھرنا ہے اس کو بھی مطلب بی پارٹی یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, یہ پنڈی والے ہیں, یہ حافظ صاحب کے پیچھے کوئی اور حافظ صاحب ہیں, ایک تو اس کو بھی دیکھنا اور آپ نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہے یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے. دیکھیں فاروق بھائی, پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس کا ایک المیہ جو ہے نا بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, اور اب اس کی انتہا ہو گئی تھی. وہ انتہا یہ تھی کہ پاکستان کی ساری سیاست جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے جا کے دھرنا دینے یا ناک رگڑنے پہ ختم ہو گئی تھی کہ جو ہونا ہے اسی در سے ملنا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ آپ کو حکومت ملنی بھی ہے, وہاں سے عطا ہونی بھی ہے, اور اسی کی ناراضگی پہ وہ چھن بھی جانی ہے, تو پھر عوام غیر متعلق ہو گئے تھے. عوام کی کس کو پرواہ ہے, عوام ہیں نہیں ہیں وہ بھاڑ میں جائے.
کبھی RTS بیٹھ جائے گا, کبھی فارم 47 آ جائے گا, اور حکومت تو مل جائے گی. جس سے لینی ہوگی تو کبھی جو ہے نا, آ جاتے ہیں, اور ہاں کبھی ٹرک آ جائیں گے, کبھی جو ہے نا جب لینی ہوگی تو کسی وقت جو ہے نا وہ پاناما کا ایک اسکینڈل آئے گا اور چلی جائے گی, اور کبھی جو ہے ایک تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر چلی جائے گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک دروازے, ایک در کے سامنے جو ہے نا پاکستانی سیاست کا کرشمہ جو ہے نا وہیں ہو گیا تھا. اس میں PTI, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ہر ایک جو ہے وہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جیسی جو ہے نا وہ مثال بنے ہوئے تھے. تو یہاں پہ ایک ویکیوم تھا, اور اس ویکیوم میں یہ شاید پاکستانی عوام کی خوش قسمتی تھی کہ اس موقع پر جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, اور سراج الحق صاحب بہت ٹھنڈے میٹھے جو امیر تھے, ان کی جگہ حافظ نعیم صاحب امیر منتخب ہوئے, جن کو کراچی میں لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے عوام کو موبلائز کیا. اور وہاں پہ جو بڑے بڑے بدماش تھے نا کراچی کے, اور کراچی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گینگسٹرز کا شہر اگر پاکستان میں کوئی ہے تو وہ کراچی ہی ہوتا ہے, تو انہوں نے سب کو نت ڈال کے رکھی. وہاں کے مطلب بحریہ ٹاؤن جیسے جو ہے نا ملک ریاض, جس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا, اس سے لوگوں کے واجبات جو ہے وہ دلائے. کہ الیکٹرک جو ہے نا وہ بہت بڑا بدماش تھا, جس کی اربوں خربوں روپے جو اپنی پبلسٹی پہ لگاتا تھا, اور جس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ یار جو بولتا ہے اس کے منہ میں 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ڈال دو, بس چپ کر کے بعد اگلی بات ہی ختم, کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو چند کروڑ روپے سے کوئی نہیں ہوتا, جس کا ٹرن اوور جو ہے نا وہ اربوں روپے میں ہو, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ, تو آپ کسی کو 100-200 روپے جو ہے نا وہ دے دیں تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اگلے نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ بھی کیا. اور پھر جب جو ہے نا تیسری جو میرے لیے بڑی حیرت انگیز چیز تھی کہ حافظ صاحب نے امیر بننے کے بہت فوراً بعد جو ہے نا بہت جلد میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قسم کا ایک بڑا جو پروگرام لانچ کریں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی اس سے پہلے بھی جب قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ بڑا ٹھنڈا پروسیس تھا. قاضی حسین احمد صاحب بڑے مطلب وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے جذباتی ایگریسو اور وہ رہے ہیں امیر, لیکن ان کا بھی اگر پہلا دور دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک کاروان دعوت و محبت ہی چلایا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں تھی. وہ پھر اگلے اور پھر اس سے اگلے دور میں تیسری 15 سال کے بعد جو ہے وہ اس ایگریسو موڈ میں آئے تھے. لیکن حافظ صاحب نے میرے خیال میں وہ 3 ٹینیور نہیں بلکہ 3 مہینے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں, اور انہوں نے لانچ کر دیا. اور اس وقت چونکہ ویکیوم بہت زیادہ تھا اس لیے ان کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی, شاید جس کی توقع بھی جماعت اسلامی نے نہیں کی ہوگی, جس طریقے کی اپریسیشن ملی. اب جب یہ اتنی بڑی اپریسیشن ملنا شروع ہو گئی, وہ میڈیا سے, وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے, وہ پبلک سے, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اندھو میں کانے راجا بنے ہوئے تھے ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی اگر کوئی بندہ چین جاپان کی سرحدیں بھی نہیں ملاتا, سینسیبل گفتگو بھی کرتا ہے, وہ جو ہے نا وہ ہینڈسم نہ صحیح لیکن سمارٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کی گفتگو کا سلیقہ بہت اچھا ہے, جو بات بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے, جو بہت کھل کے جو ہے نا اپنے مدعا کا اظہار بھی کرتا ہے, جو عوام کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے, اور وہ بندہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوتا ہے, اور مین اسٹریم میڈیا بھی اسے ایک جو ہے نا ڈیو کوریج دیتا ہے, تو پھر تو عوام کے اندر اس کی پینیٹریشن ہو جائے گی. تو اگر اس کی پینیٹریشن ہو جائے گی تو ہم کہاں رہیں گے. تو پھر اس کے بعد اگر آپ بات کر رہے تھے نا بی ٹیم کا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن یہ دھرنا شروع ہوا تھا اس دن جو لوگ یہ بی ٹیم کہہ رہے ہیں آج, اس دن کی ان کی پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ہسٹری میں, تو اس دن وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ جناب کوئی تو کھڑا ہوا, کسی نے تو بات کی, کسی نے وہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ بھائی یہ بات تو کر لی, یہ بات لوگوں کے دلوں میں اب گھر کر رہی ہے, اور اگر اس سے حاصل ہو جاتا ہے کچھ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے نا, جو کسی پرسنالٹی کے گرد گھومتی ہے, کسی خاندان کے گرد گھومتی ہے, اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جائے گا. تو پھر انہوں نے فوراً پینتھرا بدلا اور پھر اس کے بعد جو ہے تنقید کے بم برسانا شروع کر دیے. اتنی سی حقیقت ہے اس کی. جی ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ کو سے میں تھوڑا سا ایک اس کا کہ یہ جو برل سیاسی حرکیات اپنے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے
بہت زیادہ تصادم بھی مول نہیں لیا اور جتنی ان کو سپیس ملنی تھی اس پہ اکتفا کیا اور ان حالات کے اندر وہ جو گل گپاڑا بھی نہیں کیا، لیکن بڑے منظم انداز سے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو، آبادی کو لے کے چلے اور ابھی ایک مومنٹم جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. مشکل کام ہے اور ہمیں ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا، ہم پہلے ڈسکشن بھی کرتے رہتے تھے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم سیاست ہے اور مین سٹریم جو پاکستان کی جو ایک وہ بہہ رہا ہے وہ اس کے اندر سے ہماری مذہبی جماعتیں اور خاص طور پہ ہماری احیائی جماعتیں جو ہیں ان کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. لیکن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہے تو عوامی ایشو ہے، تو ٹوٹل اس کا اکانومی اس کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ اور پاکستان کی پالیسی سازی کے ساتھ ہے، لیکن اس سے ایک عام تحریکی کارکن جو خود جماعت اسلامی کا ہے، یہ اس سے وابستگان ہے، ان کو کیا موٹیویشن ملے گی؟ اصل میں شاید یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن یہ کہ میرا تاثر یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں جماعت اسلامی سیاست سے غیر متعلق ہو گئی تھی. تو ایک دم ایک آپ جو ہے نا لائم لائٹ میں اس طرح جب آ جاتے ہیں تو آپ کے کارکنوں کو بہت اس سے تحریک ملتی ہے، بڑی ان کو یعنی مورال بلند ہوتا ہے اور وہ اپنے پوری جو بے طاقت کے ساتھ پھر تحریکی کام میں جٹتے ہیں. میں تو اسے بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ جو ڈسکشن کر رہے تھے کون اس کے پیچھے ملوث ہے، دیکھیں آپ خود کسی کے ایجنٹ نہ ہوں، لیکن اگر یہ لگے یار کہ اس وقت فرض کریں کوئی خود سے فیسیلیٹیٹ کرے آپ کو، آپ اپنے ایجنڈے پہ ہیں، آپ کسی کا پٹھو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو میرے لیے تو اچھی خبر ہے کہ جو کل تک اسلام کے اینٹی فورسز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، آج اگر ان کی مجبوری بنی ہے کہ وہ اسلامک فورسز کو فیسیلیٹیٹ کریں تو پازیٹیو سائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے استحکام کی جب آپ بات کریں گے تو سوچیں نظریہ پاکستان کے بغیر ممکن ہے. ٹھیک ہے، فوج کب تک جوڑ کے رکھے گی؟ یہ کوئی پازیٹیو فورس تو نہیں ہے پاکستان کو جوڑنے کی. پازیٹیو فورس کیا بن سکتا ہے؟ نظریہ پاکستان. اس نظریہ پاکستان سے کی سب سے بڑی علمبردار پارٹی کون سی ہے جو اس کو پھیلا رہی ہے، پروپیگیٹ کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہی ہے؟ تو وہ یہی فکر ہے نا جسے ہم تحریکی فکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی علمبردار جماعت اسلامی ہے، تو اگر اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اپنی اس فکر کو عام کرے. اور پھر یہ کہ ایک یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی دینی ایشو لے کے آتے ہیں. صحیح. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو حیات کے جن جن گوشوں میں گڑبڑ ہیں ہمیں وہ ایشو کیوں نہیں لے کے آتے؟ ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں وہ بھی دینی ایشو ہے، دینوں ایشو ہے نا. کہ جب ہم مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے یار کہ وہ ہائی اسکول کا ابتدائی دور تھا یا یعنی مڈل اسکول ہی تھا، ہائی سے وہ 9th-10th کی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن وہ مڈل اسکول تھا یا پرائمری اسکول. اس زمانے میں وہ جو وال چاکنگ ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں بھی دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر کی جائے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں 16 تولہ سونا کتنے کا ہے جی؟ 3 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے، تو یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تقریباً 70s لازمی 70s کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ جس میں یہ چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوتی تھی. تو اب آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ایشو تھا نا، مزدور کا ایشو ہے نا، اس پر یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے عوامی ایشو جب دینی جماعتیں اٹھائیں گی تو وہ لوگوں کو دین اپنے مسئلے کا حل معلوم ہوگا. یہ تو اچھی بات ہے. آپ نے اچھا یہ وہ مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم. اچھا اور ظلم بھی پتہ ہے کیا؟ بدماشی پر مبنی ظلم. صحیح. یعنی یہ آپ سوچیں نا، یہ مسئلہ تو ابھی اس طرح کسی نے اٹھایا ہی نہیں کہ ایک ہی چیز کی قیمت وہ آپ یہاں تک استعمال کریں تو یہ ہوگی، تو اس سے آگے استعمال کریں تو یہ ہوگی. لینے کے بعد اور اچھا لینے کے اور دینے کے اور. تو وہ جو سولر والوں سے لے رہے ہیں وہ کچھ اور قیمت پہ لے رہے ہیں، جو انہی کو واپس دے رہے ہیں تو کسی اور قیمت پہ دے رہے ہیں. ویل للمطففین کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جو یہ چیز ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہ 200 یونٹ پہ ڈیوٹی اتنی ہے تو 200 سے اوپر اتنی ہے، تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا یعنی
وہ بننا چاہیے. اس پر کوئی فتوے آنے چاہیے نا کہ بھئی اس کی گنجائش ہے نہیں ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. تو تمام مذہبی لوگ اس پہ چپ, تمام سیاسی پارٹیاں اس پہ چپ, تمام رائے عامہ بنانے والے ادارے اس پہ چپ, صحافی چپ. تو حافظ صاحب نے آ کے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, تو یہ مسئلہ لوگوں کے دل کی آواز ہے نا, یہ ہر بندہ اس سے سفر ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر مل رہی ہے ایکسیپٹنس, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے ہو. یہ اچھا, یہ بھی میڈیا مجبور ہوتا ہے اس جماعت کو کوریج دینے پہ کہ جو عوام جس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, اور یعنی اس سے ہٹ کے میڈیا نہیں چل سکتا, جسے کل نہیں کر سکتا. پذیرائی مل رہی. ہاں, جب عوامی پذیرائی ہو تو اس خبر کو کل نہیں کیا جا سکتا, مجبوری ہے اس کی کہ اسے دیا جائے. اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یار یہ تو کسی کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہے, تو یہ اصل میں ایک غلط انداز ہے, غلط پرسیپشن ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس تحریک کو پھیلانا چاہیے, یعنی یہ صرف ڈرنے تک نہیں محدود ہونی چاہیے, یہ گاؤں کریا جانی چاہیے. یہ ہے اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ یہ ہونا ہے. ایک اویئرنیس تو آ گئی اس کے نتیجے میں, لیکن اب یہ مہینے کے بعد ڈر نہ اٹھے, یا جب بھی ضرورت وہ جماعت کی قیادت سمجھے جب اسے کرے, لیکن اس کے بعد اسے ختم نہ کرے, اسے لے کے جائے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کریا بستی, اور جماعت کا انفراسٹرکچر تو ہے نا, اس کی تنظیم تو ہے ہر جگہ پہ, تو کر سکتی ہے جماعت. اور ابھی دیکھیں نا, ایک دفعہ پنجاب والے آتے ہیں, پھر کشمیر والے, پھر KPK والے, تو یعنی یہ یہاں پہ رنگ جمع رہتے ہیں. جب پورے ملک میں اکٹھا شروع ہوگا تو اس کی جو ہے نا وہ جو اس کا تاثر ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, اس پہ خالد صاحب ایک اور چیز ہے, پھر میں تابعی سے بھی اس سے ملتا جلتا ہے سوال کروں گا. شروع میں جب حافظ صاحب نے ٹکراؤ سے بچے, اس کے بعد پہلے پذیرائی تھی. میں پذیرائی کن حلقوں میں کہہ رہا ہوں, میں پذیرائی وہ ان حلقوں پی ٹی آئی میں, تحریک انصاف میں, خان صاحب اور وہ قیادت ہے, اور جس طریقے سے ان کے ٹرولز ایکٹیو ہو گئے کہ یہ ڈر گئے, یہ بک گئے, یہ واپس آ گئے, فلاں ہو گیا. پھر جس طرح انہوں نے بیشنگ شروع کی, اور بڑی کنٹرولڈ اور بڑی وہ بیشنگ تھی. اچھا, اس کے بعد پھر مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شدید مخالفت کرتے رہے اور خاص ٹارگٹ کرتے رہے. اس میں مطلب کافی زیادہ اکاؤنٹس ہیں, آپ کو پتہ, اوریا صاحب بھی, پھر دوسرے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر کود پڑے اور انوالو ہو گئے. اینڈ پہ بہرحال ان کو آنا پڑا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری موومنٹ سے وہ جو ایک فیک مذہبی کارڈ چلا رہے تھے, ایک جینون لیڈرشپ آتی ہے, ایک عوامی لیڈرشپ ہے, ایک سمجھ لیں مڈل کلاس کی لیڈرشپ ہے, جن کا ایک ماضی ہے, ٹریک ریکارڈ ہے, اور بڑے اچھے انداز سے عوامی ایشو کے ساتھ اپنی وہ ایک اسلامک ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ لوگوں کی کر رہے ہیں, اپنے فرائض کا بتا رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنے نظریہ پاکستان کا بتا رہے ہیں. وہ بہت زیادہ کوئی ریاست مخالف نہیں ہے, بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو قوت نہیں ہے, اور اس طریقے سے کوئی قومیت والی ان کی کوئی سوچ نہیں ہے اس حوالے سے. مطلب جو ایک آج کے پاپولر نعرے ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی نعرہ نہیں, بڑے مہذب انداز سے, بڑی شائستگی کے ساتھ, بڑے پورا من, بڑے ڈسپلن انداز سے وہ چیزیں کنوے کر. وہ جو اٹریکٹ کرنے کے وہ حربے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی رنگینی نہیں ہے, کوئی ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو ڈرم مارنے والے ہیں. جی جی. پھر مطلب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف ہمارے مطلب خواتین کا بھی کرایا, اور خواتین کا بڑا منظم, بڑا زبردست انہوں نے اجتماع کیا. پھر تاجر اس کے اندر ہے, مزدور اس کے اندر ہے, ملک کے تمام, بلوچستان, KPK, مطلب ایک بڑی ایک آپ کو ایک ورائٹی ملتی ہے, ملگیر. تو اس کو آپ مطلب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس قوتوں کے لیے یہ خطرناک چیز ہوگی؟ اصل میں دیکھیں اس وقت وہ والی جو قوت ہے نا, پہلی بات تو PTI کو لے لینا. PTI کو اس وقت کوئی اس طرح کی جو نیا سیناریو بنتا ہے نا, اس کے لیے اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, اور اس کا کوئی تھنک ٹینک اس طرح کا ایکٹیو نہیں ہے. مطلب وہ خود اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ ان 10 دنوں میں ہی ان نے 3 پینترے بدلے ہیں. پہلے خوشیاں منائی ہیں, پھر مخالف ہو گئے ہیں, اب پھر جو ہے نا وہ آ کے پروں تلے سر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق تھا تو یہ امید تھی کہ جی جیسے مذہبی لوگوں کو پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹکرا جاؤ, بچ جاؤ, پھٹ جاؤ, تو یہ آ کے توڑ پھوڑ کریں گے. تو چلیں, کوئی تو ہے نا, ہم سے نہیں نکلا جا رہا, تو کوئی تو آ کے سر پھاڑے گا یا پھڑوائے گا, تو وہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں, تماشا دیکھیں گے. پر تماشا نہ ہوا. وہ تو میں نے کہا بڑی اچھی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی, اور دیکھیں نا, کوریج بھی مل گئی, سب کچھ ہو گیا, اور جو توقع لگا کے یہ بیٹھے تھے وہ تماشا نہیں ہوا. تو ایک تو اس کی فرسٹریشن تھی کہ تماشا نہیں ہوا.
एक दूसरी बात ये थी कि जो पीछे लाबियाँ हैं, यानी ये तो सियासी विंग है ना, इसके पीछे जो मजहबी लाबियाँ हैं या जो भी लाबियाँ हैं जिनके स्पेशल इंटरेस्ट हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि एक जेन्युइन रिलीजियस या दीनी जो है ना वो लीडरशिप सामने आए। तो उन्हें पहली दफ़ा यानी थोड़ा सा उन्होंने जब उसे सोचा ना, तो उन्हें महसूस हुआ कि यार ये गलत ताकत के कंधे पे हमने हाथ रख दिया है, तो इनको हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि 20 सालों से किसको डिस्ट्रैक्ट किया गया था? परवेज़ मुशर्रफ के यू टर्न से लेके 2022-23 तक किन कुव्वतों को तोड़ने की कोशिश की गई है? वो यही मुस्बत कुव्वतें थी ना, जो प्रो पाकिस्तानी कुव्वतें थी, उनको तोड़ने की कोशिश की गई है, नजरियाती ताकतों को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये तो उनका रिवाइवल हो रहा है। तो एक सबब जो था ना, ये भी था, थोड़ी देर से समझ में आया। तो उनकी तो फितरत में है काटना, तो वो काटने को दौड़े। एक तीसरा मसला भी था। तीसरा मसला ये था ना, वो होता है ना जी कि इश्यूज़ की सियासत तो हम करते थे, तो ये अगर एक इशू लेके आ गए, तो ये जो हमारा इशू उठा हुआ है मजलूमियत वाला, जो हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इसकी हैसियत सानवी हो जाएगी। वो जो है ना, गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, तो हमने तो गम कौम को लगाया हुआ है इमरान खान का। ये जो है ना बिजली का गम लेके खड़े हो रहे हैं और उसे मनज़म कर रहे हैं, उस पर राय अम्मा को। तो जब ये वाला मनज़म हो गया तो हमारा गम तो लोग भूल जाएंगे, तो एक दस्ती नुकसान भी है। तो ये सारी चीज़ें जमा होके तो वो चले गए, यानी उसमें इंटरनेशनल लाबियाँ ने भी चाबी भरी। कुछ ऐसे ट्रोल्स थे तो वो फिर तो वो मैं वही कह रहा हूँ, जो पीछे लाबियाँ हैं, ठीक है, तो वो फिर चले गए जी उस इंतहाई मुखालफत वाले उसमें। लेकिन जो मिली पजीराई अवामी, ठीक है, ये अब थर्ड फेज आ गया। तो जो लोकल लीडरशिप है उसने महसूस किया कि यार नहीं, इस तरह मुखालफत करके लोगों के सामने हमारी जो है ना वो साख ख़राब हो रही है, तो कुछ न कुछ जाके उनके सामने साथ खड़ा होना हमारी ये है वो पब्लिक प्रेशर। ये जो साथ जिस चीज़ ने जाके खड़ा किया ना, ये पब्लिक प्रेशर है कि फिर हमारी रहेगी कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना, जब एक तहरीक, अवामी तहरीक चलती है तो वो अपने अंदर खसो खाशाक को लेके चलती है। तो ये अब अगर जाके स्टेज पे खड़े हुए हैं तो खसो खाशाक की मानद खड़े हुए हैं, मजबूर होके प्रेशर में आकर जाकर खड़े हुए हैं। तो ये है जो ये हमें जो अदलते बदलते हालात में अदलती बदलती पॉलिसियाँ नज़र आ रही हैं, तो उसके पीछे ये चक्कर है। मेहता भाई, धरने के हवाले से आप तो खैर चक्कर भी लगाए हैं। एक ये तासुर भी है कि चलें इतने दिन हो गए, इतना खर्चा कर लिया, आवाम को मोबिलाइज भी कर लिया, मीडिया टॉक्स भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेक्चर्स भी हो गए, लेकिन 10 पैसे भी कम ना करा सके। तो अगर ये मूवमेंट चलती है और कोई कामयाबी नहीं हासिल होती, तो क्या फिर भी ये मूवमेंट नाकाम होगी या कुछ हासिल भी कर पाएगी कि नहीं? देखिए, जैसा पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई इस तरह की इशू बेस्ड कोई कंक्रीट किस्म की चीज़ कभी हुई है। किसकी तरफ से? किसी भी सियासी जमात की तरफ से। मतलब जो हमें याद पड़ता है कि हिस्ट्री में भी, वो मेरी पैदाइश से पहले का वाक़या था कि तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा या नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से जो एक तहरीक थी, लेकिन वो भी बाद में उससे ज़ियाउल हक साहब बरामद हुए थे। तो वो एक थी कि जो लोग जिसके ऊपर निकले थे। और आगाज़ हर तहरीक का धांधली से होता रहा, धांधली से। उससे पहले नहीं, एंटी कादियानी तहरीक जो थी ना, वो भी एंटी कादियानी तहरीक उससे पहले जो है ना वो चलती रही है। तो अवामी इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी इसका रवाज ही नहीं है कि कोई अवाम की बात करे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो ये सारी बातें करती हैं, जब हुकूमत में आती हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। पिन पॉइंट कोई नहीं करता कि इशू क्या है। इस दफ़ा अगर जो देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हुई है कि यहाँ पे पिन पॉइंट किया गया है कि इशू है क्या। इशू है IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है वो। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले हमने ये इशू उठाया था और लोग पूछते थे ये क्या IPPs और ये क्या बातें जो है ना वो हो रही हैं। तो आज जो है, अगर आप एक रेडी वाले से फल ख़रीदने जाएं और उससे पूछें कि यार ये IPP वाला जो है ना, तो वो भी आपको पूरी तफसील बताएगा। एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, जब आवाम मोबिलाइज हो जाती है ना, एजुकेशन हो जाती है आवाम की, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो मार्शल लॉ हो या थियोक्रेसी हो, जिस भी किस्म की हो, 45 वाली हो या 47 वाली हो, कोई भी हो, लेकिन उसको अवामी प्रेशर बहरहाल उसके ऊपर आता है।
تو یہاں پہ بھی جب یہ موبلائزیشن ہو گئی ہے، موبلائز ہو گئے ہیں لوگ، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت کے اوپر پریشر آ گیا ہے. اور اس پریشر کا میں آپ کو نتیجہ بتاؤں کہ کل جو ایک کابینہ کا اجلاس تھا اس میں اگر شہباز شریف صاحب کی جو تقریر جو پی ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی ہے اس کو اگر کسی نے سنا ہو تو آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ کس آنچ پہ ہیں، جیسے تتے توے پہ. لہجے میں بہت نرمی پائی جاتی تھی، نرمی بھی پائی جاتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس پہ سیاست ہو رہی ہے، ہمارا بھی یہی ایجنڈا ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تو چاہتے ہیں ہم بھی یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ عوامی پریشر کے وہ مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا اسے کہ یہ ہے. تو اس حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے معاہدوں کی تجدید کر رہے ہیں. اور ساتھ میں مطلب 10 جو ہے کمپنیوں کی اس موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان کے لائسنس کی تجدید ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ ہو کیا سکتا ہے، ایک سوال یہ بھی ہے نا گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. دیکھیے آئی ایم ایف نے انہیں بہت پہلے، ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں جھنجھنا آیا ہوا ہے، وہ ہر جو کام عوام کو نچوڑنے کا کرنا چاہتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی. لیکن آئی ایم ایف کی جو دوسری ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا. مطلب آپ یہ کہیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ جو حافظ صاحب کی ڈیمانڈز ہیں اور جو آئی ایم ایف نے انہیں جو پرپوزل دی تھی اس میں بہت ساری چیزیں آپس میں جو ہے نا کامن ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب حافظ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک چلے گا تو آئی ایم ایف کو بھی کچھ ملے گا نا. آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتی کہ جتنی مہنگی بجلی ہے یہاں پہ اس میں تو کاروبار نہیں ہو سکتا. آپ یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر ایک اے سی آپ کا چل رہا ہے اور آپ کا 50,000 روپیہ بل آتا ہے اس میں، تو آپ کیا کام کریں گے؟ مطلب گھروں کے کرائے، جو حافظ صاحب نے بھی کہا، کرائے اتنے نہیں ہیں جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں. اس گھر کی ایسٹ دیکھیں کتنا ایسٹ ہوتا ہے اس کا رینٹ، لیکن آپ کا بجلی کا بل اسے کہیں زیادہ. تو فاروق بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب آئی ایم ایف نے انہیں یہ پرپوزل دی تھی کہ ان کے پاس وہ تمام جو پلانٹس ہیں جو 1996 میں لگے تھے، جن کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، جن کی اب جو ہے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس ایگریمنٹ کا جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور دوسری مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ صرف 30% کیپیسٹی پہ چلتے ہیں. جتنی انہیں پروڈیوس کرنی پڑتی ہے، ان کی مشینری اتنی پرانی ہو چکی ہے، جیسے آپ کی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے تو انجن پیٹرول بھی زیادہ کھاتا ہے، آئل بھی زیادہ کھاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اتنے پرانے ہو چکے ہیں. وہ صرف 30% آپ کو پروڈکشن دے رہے ہیں. 100% ان پٹ ہے اور 30% کی آؤٹ پٹ ان سے ملتی ہے. ان کا ہے کہ ان سب کو آپ ریٹائرڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آئیں گے وہ پلانٹس جو 2002 کی پالیسی کے تحت آپ نے جن کے لائسنسز دیے تھے. ان پلانٹس کے آپ کو جتنے باقی پیسے ہیں نا، جتنا آپ کو وہ ہوتا ہے، جتنے اگلے عرصے کے ہیں، وہ یکدم ان کو دیں، یکمشت، اور ان کو ختم کر دیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ. صحیح. تو آپ کیپیسٹی پیمنٹ سے بڑی حد تک باہر نکل جائیں گے. اس کے بعد جو آپ کے پاس پلانٹ بچ جاتے ہیں ان کو آپ فل سوئنگ پہ چلائیں. ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ جو مطلب 40-45% جو گورنمنٹ پلانٹس ہیں، جی جو گورنمنٹ پلانٹس ہیں، مثلا آپ کی سب سے سستی بجلی جو ہے وہ نیوکلیر پاور کی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو 1 روپے سے بھی کم پہ کاسٹ کر رہی ہے، اور وہ آپ کو اگر 5,000 میگا واٹ دے سکتی ہے تو آپ اس سے لیتے ہیں 2,000 میگا واٹ. آپ کا ہائیڈرل کا جو پوٹینشیل ہے وہ 7,000 میگا واٹ ہے، تو آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں 4,000 میگا واٹ. جو آپ کا ونڈ اور اس کا ہے سولر کا جو ہے وہ اگر 3,000 میگا واٹ ہے تو آپ اس سے 1,500 میگا واٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر باقی تھوڑے پلانٹس ان کو چلاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں آپ جو ہے نا کیپیسٹی پیمنٹس بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مہنگے فیول سے چلتے ہیں، فرنس آئل سے چلتے ہیں، امپورٹڈ کول سے چلتے ہیں، یا LNG سے چلتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر عوام کے اوپر ایک اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو چارجز ہیں وہ بھی عوام سے وصول کرتے ہیں کہ اس دفعہ فیول اتنا بڑھ گیا تھا. تو اگر آپ فل فلیج ان کو چلائیں، ان پلانٹس کو، اور وہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دیتے ہیں اس دفعہ، تو یہ بڑا آسان سا حل ہے. اور یہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی حکومت کو پریشر نہیں لینا. اس نے سمپل سی ایک پالیسی اناؤنس کرنی ہے اور پاور ڈویژن کو کہنا ہے کہ بھائی یہ ایگریمنٹ آج سے ختم کر دیں، ان کا حساب کر کے ان کو فارغ کر دیں، ان کی پیمنٹس وہاں پہ کر دیں. جو آپ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ہم عوام کو 3 مہینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا جو ٹیلی فون کے اوپر بھی میسج ہے،
وہ آپ یہاں نہ دیں, وہ عوام کو چھوڑ دیں, یہ ڈائریکٹلی ان کو کریں, اور اس سے آپ کی بجلی تقریباً جو ہے وہ 13 سے 14 روپے پر یونٹ سستی ہو جائے گی یہیں پہ صرف جو ہے نا. اس میں کمیشن یا پے بیک ملیں گے؟ نہیں ملیں گے, ظاہر ہے. مسئلہ تو یہی ہے, اور صرف یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جتنی بڑی کام کرنا چاہیے نا, رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے کہ یہ کام کر دیں. 3 مہینے تک ہم سب کا ریٹ پر ہی بل پے کرتے رہیں گے حکومت کو. لوگ کہیں بھائی ہم رشوت دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ مصیبت ہمارے سر سے ہٹا دیں. تو 3 مہینے تک وہی بل لیتے رہے ہم سے. اچھا کھاؤ یار, چورو. تو یہ مطلب ایک بڑا آسان سا اس کا سولوشن ہے جو آج یہ آئی ایم ایف نے اس پروگرام سے پہلے پرپوز کر دیا تھا کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی بجلی سستی ہوگی, آپ کے کاروبار بڑھے گا, یہاں پہ انڈسٹری جو ہے جو بند ہو رہی ہے وہ دوبارہ سے اس کا پہیہ چل پڑے گا, بہت ساری چیزیں اس سے ہو جائیں. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے انہیں پرپوزل دی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کی ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. مثلا انہوں نے ایک پرپوزل دی کہ اسلام آباد کلب کا ہر ممبر جو ہے نا اس کی ممبرشپ کے اوپر جو ہے نا آپ 2 لاکھ روپے منتھلی کا ٹیکس لگا دیں. جی یہ میں پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح مطلب اسلام آباد میں گن اینڈ کنٹری کلب ہے, تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کریں. تو ویسی طاقت ہے نہیں. اچھا, ایک اور بھی ہے, اور کالے ڈالے والا بھی ایک تھا. انہوں نے کہا کہ جتنے گولف کلبز ہیں ان کی ممبرشپ کے اوپر بھی آپ جو ہے لاکھ 2 لاکھ, یہ تو اسٹیٹ خرچہ کر رہی ہے اس کے اوپر, اور جو لوگ ہیں اس کے اوپر یہ تو اس کی ممبرشپ کے اوپر ٹیکس لگائیں. آپ بجائے اس کے کہ جو نیچے والا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے اوپر ایک نیا ٹیکس لگا کے آپ اس کو, ہماری تو ساری سازشیں گاف کلب میں تیار ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کر رہے آپ. ایک آج مجھے جو ہے ہمارے ایک جو ہے وہ رپورٹر ہیں اکانومی کو کور کرنے والے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جو امپورٹڈ آپ کے ہیں گارمنٹس اس کے اوپر 7% GST لگتا ہے, اور ہم سے 21% لے رہے ہو. اور جو لوکل کپڑا ہے یا ایون بچوں کا جو دودھ ہے اس کے اوپر 18% GST لگ رہا ہے. اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ امپورٹڈ اس لیے کہ وہ ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے تو وہ کم ٹیکس دے گی, اور جو مقامی طور پہ اور بچوں کا دودھ جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی آپ نے لگا دیا. یہ کہ مطلب یہ بھی اصل میں وہ یعنی معاشی پالیسیاں یہ ذہین لوگ بناتے ہیں نا, اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں گے وہ تھوڑی سی ہے, چند خاندان ہے نا, ان کو نچوڑو, تو عوام پہ لگائیں گے تو وہ 25 کروڑ ہے, اس پہ لگانا چاہیے. خالد صاحب بس زیادہ ٹیکس آئے گا. وہ ایک اصول ہے نا جی کہ تھوڑا نفع لو لیکن زیادہ لوگوں سے لو تو آپ کی دکان اچھی چلے گی. نہیں لیکن یہاں پہ تو نفع اتنا ہو گیا کہ اب لوگوں کے لیے جو ہے نا اس کو برداشت کرنا ناممکن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا حافظ صاحب کی آواز کو اس لیے پذیرا نہیں رہی, اور یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں تو انہوں نے تو نچوڑ لینا تھا. اچھا خالد صاحب, جیسے اقبال بھی ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ وہ شراب جو مزدور کی ہے. اچھا, یہ اس میں ایک جمہوری نظام کا فائدہ دیکھ لیں. یہ پچھلے دنوں ایک وہ تھی خبر لگی ہے کہ وہ کوئی وزیر نہ پھٹے ہیں ان کے ٹیکنوکریٹس کے اوپر جو یہ نئے وہ بنا کے لائے. انہوں نے کہا یار یہ تم کیا یعنی مہنگائی کا نئے سے نیا لے کے ہم لوگوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. اب آپ دیکھو نا اس آدمی کو دیکھو جو ٹیکنوکریٹ ہے, جس نے عوام کو فیس ہی نہیں کرنا, تو وہ جو مرضی فیصلہ کریں, جو مرضی پالیسی بنائیں. چور بھی ہو نا جس نے جا کے ووٹ عوام سے لینے ہیں تو کم از کم کچھ تو سوچے گا نا عوام کی ریلیف کا. اور عوام میں اگر مطلب حافظ صاحب یہ پریشر بنائیں گے تو اس کا امپیکٹ جائے گا یا نہیں جائے گا. بھلے آپ نے فارم 47 کی حکومت ہی بنانی ہے اگلی دفعہ, لیکن ایک دفعہ آپ نے الیکشن میں تو اپیئر ہونا ہے. تو اصل اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس پالیسی کو تو تبدیل کرا لیا, آپ کو حکومت ملی نہیں ملی یہ ثانوی بات ہے. آپ ان کو لا کے وہاں پہ آپ نے کھڑا تو کر لیا نا جہاں آپ نے خود کھڑا ہونا تھا. چلیں آپ لے کے تو آ گئے نا وہاں پہ, وہ کام اس کام کرنے پر مجبور تو کر دیا. صحیح. یہ ہوتا ہے اصل میں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رائے عامہ بنانا, ایک ہوتا ہے رائے عامہ منظم کرنا. تو جب رائے عامہ منظم ہو جاتی ہے نا پھر اس کے اگینسٹ نہیں جایا جا سکتا. لیکن سر ایک جو ہمارا ایک دینی جماعت یا ایک مذہب کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نماز کی بات کریں, روزے کی بات کریں, لیکن جہاں معاشی مساوات کی بات کریں, جہاں ہم سیاست کی بات کریں, آپ پہ بھی کئی دفعہ تنقید آتی ہے کہ آپ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے اور قرآن سامنے رکھ کے آپ سیاست پہ تجزیے دے رہے ہوتے ہیں.
اسی طرح حافظ صاحب پہ بھی ہمارے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نمازیں پڑھیں اور باقی یہ کہ روزہ رکھیں، حج کی فضائل بیان کریں. سیاست تو لبرلز کا کام ہے. ہاں وہ دیکھیں نا، معاشی چیزیں، معاشرتی چیزیں، باقی سیاسی جو چیزیں ہیں. ان اطاعتم بشرا مثلکم انکم لخاسرون. وہ آتا ہے نا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ شعیب کیا ہے، ایک بشر ہے، اور اگر تم نے بشر کی اطاعت کی نا تم خسارے میں چلے جاؤ گے. تو بھائی تم کیا ہو جن کی وہ اطاعت کر رہے ہیں؟ تم بھی تو بشر ہو، یعنی ہماری کرو، اس بشر کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ تو چلو، لیکن اگر کوئی حافظ کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی صوفی کہے، وہ اگر کہے اس کی نہیں ماننی ہے، وہ پھر تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ وہ اپنی تو نہیں کہہ رہا ہوتا ہے. خالد صاحب یہ دو طرفہ نہیں ہے کہ دوسری طرف بھی تو وہ پھر جمہوریت بھی کفر ہو جاتی ہے. اور اصل میں ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو وہ بھی اصل میں اس سطح پہ جا کے تو یعنی یہ بھی عجیب بات ہے. سیکولرزم اور جو آپ کا روایتی مذہبیت ہے یہ اوپر جا کے ایک ہو جاتے ہیں. یہ افتراق آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے، وہ دور افق پہ آسمان اور زمین مل جاتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ملتے ہوتے یہ مل جاتے ہیں. یعنی یہ ایک ہی چیز ہے نا، سیکولرزم اور یہ مذہبیت کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے. سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ جی مذہب کا دائرہ وہ جو ریلیجس فیلڈ ہے، آپ نے تسلیم کر لیا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہمارا فیلڈ ہے، تو ایک ہی چیز ہو گیا. یہ فرق ہے جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو مذہب یعنی دین کو، مذہب نہیں کر رہے ہیں، دین کو پورے نظام زندگی کے لیے رہنما مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو اسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں ظاہر داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور یہ تو بلکہ اس اعتبار سے یعنی چھوٹے فرائض ہوں گے یا چھوٹی ذمہ داریاں ہوں گی. بڑی تو یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو، ساورنٹی اللہ کی مانی جائے، تسلیم کی جائے. اس کو کیسے آپ مس کر سکتے ہیں؟ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ ریاست کے کہنے پہ چپ راست چپ، لیفٹ رائٹ لیفٹ کر رہے ہوں، اور جب ریاست کے دفاع کی ضرورت آئے تو اس وقت آپ جو کھڑے ہی نہ ہوں. تو اصل تو خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت قائم کی جائے، اور جو خدا کی بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کی بادشاہی کو مانے تو وہ یہ تو بہت بنیادی قسم کا بغاوت ہو گئی ہے نا. اچھا خالد صاحب، ایک تنقید جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب پہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی داڑھی ان کی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہے، اور سر پہ ٹوپی بھی جو مستقل نہیں لیتے، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک دینی جماعت کی جو ہے نا وہ سربراہی کے لیے تو یہ غیر موضوع شخصیت ہے. اصل میں دیکھیں، جو ظاہر پرستی ہے نا، مذہب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے ظاہر پرستی رہا ہے. آپ اگر یہودیوں کو دیکھیں نا، اس سے بڑا مسئلہ تھا تحویل قبلہ کا مسئلہ، تو وہ اسے لے کے بیٹھ گئے تھے کہ وہ تمہاری 17 مہینوں کی نمازوں کا کیا بنے گا جو تم ادھر رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہو. تو دیکھیں قرآن نے آ کے ان کا پہلا جو توڑ کیا نا کہ یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی یہاں تو قرآن نے آ کے قبلے کو بھی اڑا دیا نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیکن اسلوب ایسا رکھا کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طرح ان چیزوں کی یونیفارمٹی کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا ڈسپلن لانے کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ہے. ان کا لباس وضع قطع ایک جیسی ہو تو اس کی اہمیت ہے، لیکن جو لوگ اسے کل بنا لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں اور فرق کرتے ہیں، تو یہ وہی ظاہر پرستی ہے جو علماء یہود میں تھی. اور یہ جو سورہ بقرہ کے پہلے جو تقریباً ابتدائی حصہ ہے 17-18 رکوعوں تک، اس میں اسی ظاہر پرستی کی نفی کی گئی. جتنی بھی ان کی وہ ظاہری باتیں تھیں نا، یا اسی کو دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری مثال جو ہے نا قبروں کی ہے جن کے اوپر چونا پھرا ہوتا ہے. یہ ظاہر سفید ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے نا سوائے پرانی ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انہیں اصل شے تو تقویٰ ہے، وہ تم میں ہے نہیں. اسی کو انہوں نے فرمایا تھا تم مچھر چھانتے ہو اور پورے اونٹ نکل جاتے ہو. تو یہ ہم بھی کر رہے ہیں. اب یہ داڑھی کا سائز کیا ہے؟ مچھر چھاننا ہے نا. آپ نماز نہ پڑھوائیے گا ان سے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. وہ جس کام کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے بڑی داڑھی والا کوئی لے کے آئے نا جو یہ کام کرے. کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کیا تو شاباش. نہ بھی داڑھی ہو تو اچھی بات ہے. جب تحریک پاکستان چلی تو اب ظاہر ہے وہ ایک چیز پہچاننی تھی کہ بھائی ہندو کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرے گا. تو جس نے پہچانا اس کی داڑھی نہیں تھی، دونوں کی نہیں تھی.
क्या अल्लामा इकबाल और क्या कायद आज़म। तो बाकी वो रहे, वो दाढ़ियों वाले के नाम रह गया जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो इसलिए अपने वक्त को पहचानना इससे ज़्यादा अहम है कि आपकी तराश खराश क्या है, वजह कता क्या है। तो बाज़ औक़ात जो है ना वो दाढ़ियाँ पेटों में भी होती हैं। वो क्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद की भी नहीं थी मेरा ख्याल है, सही, उनकी भी जो नहीं थी। तस्वीर उनकी है उसमें। जज़ाकल्लाह सर, मेहताब भाई और खालिद साहब आपका शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे खालिद साहब को, मेहताब भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।